نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 24۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے اس کارخانے کو صرف لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا، کھیل تماشا نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کائنات کا ایک آغاز بھی ہے اور اس کا انجام بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر چیز کو پیدا بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی وہی خود کرتے ہیں۔ وہ سب چیزوں کے مالک ہیں اور ہر چیز پر اللہ رب العزت کو تصرف حاصل ہے۔ قدرت کے اس کارخانہ کو محض کھیل تماشا سمجھنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کے ساتھ اللہ کی حکمت اور مصلحت وابستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ من عنده، جو مخلوق اللہ کے نزدیک ہے، یعنی ملائکہ جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اور فرشتے اپنے پروردگار کے تابع فرمان ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جب مقربین خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے تو پھر باقی مخلوق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے میں غفلت کریں۔ انسان تو فرشتوں کی نسبت زیادہ محتاج ہے، ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت سے تکبر نہ کریں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ولا یستحسرون، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرنے کے باوجود ان پر تھکاوٹ کے اثرات پیدا نہیں ہوتے، اور ان کا کام یہ ہے کہ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات دن اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، مگر ذرا برابر بھی سستی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کا دروازہ کشادہ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے کہ اس تسبیح سے اللہ تعالی مخلوق پر رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جلدی کھولیں یا دیر سے۔ ہم لوگ چونکہ بڑے جلد باز ہیں اور 2-4 دن وظیفہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ رزق بڑھتا تو ہے نہیں، یا ہمارا رزق کیوں نہیں بڑھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق پڑھا ہے یا نہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پڑھنے کو قبول بھی کیا گیا ہے کہ نہیں۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھنا چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عبادت کو کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں چیز ملے یا نہ ملے، ہم نے تو اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے اور عبادت ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت میں نظر اور منت کو پسند نہیں کیا گیا۔
مثلاً کوئی آدمی کہے کہ اے میرے پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، اتنی خیرات کروں گا، اس بات کو شریعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ عبادت کو ایک دنیاوی غرض کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت بغیر کسی غرض اور مطلب کے کرنی چاہیے۔ جو نظر یا منت مان لیتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جائز تو ہے پر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی کہے کہ اے میرے رب مجھے شفا عطا فرما دے، میں یہ کروں گا، یہ خرچہ کروں گا، یہ خیرات کروں گا، یہ صدقہ کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا بازی ہوئی، جبکہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ہمارا تو کام ہی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس حال میں رکھے، بندے کو اس پر راضی ہونا چاہیے، اور اسی میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے بیمار تھے اور شدید بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور اس دوران بھی ان کی زبان پہ جاری تھا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایوی سجن واہ واہ، اووی سجن واہ واہ۔ کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو دم بدم ہیں ہم پر، قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں اور بیماریاں اور پریشانیاں یہ تو کبھی کبھی آتی ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں اللہ اگر اس حال میں رکھیں تو تب بھی واہ واہ ہے، اگر اس حال میں رکھیں تو تب بھی واہ واہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی راضی برضا بنا دیں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کے شریک ٹھہراتے، ایک آسمانی اور ایک زمینی۔ ان کے آسمانی معبود فرشتے ہیں جن کو وہ دیوی دیوتا کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹیاں اور مقرب ہیں، اور ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اس لیے اگر بندگی کر کے ان کو خوش کر لیا جائے تو بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ اور دوسرے زمینی خدا جن میں سے بعض کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اتار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود روپ دھار کر ان کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو ایسا ٹھہراتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام سے متعلق ایسے عقیدے رکھتے ہیں جن کی بندگی اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کے مالک سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پوری قوت کے ساتھ ہر قسم کے شرک کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں کے بندے ہوں یا زمین کے، سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، اور سب کے مالک اللہ رب العزت بلا شرکت غیرے ہیں۔ اور فرشتے تو وہ ہیں جو نہ اللہ کے عبادت سے عار کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے۔ فرشتے باوجود مقرب بارگاہ الہی ہونے کے اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار کی بندگی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں کبھی سستی یا کاہلی کو راہ نہیں دیتے، شب و روز اللہ کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دوسرے کام بھی سونپ رکھے ہیں، تو پھر وہ یہ فرائض اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان پر فرائض کی صورت میں عائد کیے ہیں، وہ کام اور عبادت دونوں یہ اکٹھے کیسے انجام دیتے ہیں؟ بظاہر تو ایک ہی وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو اپنے رب کی عبادت کریں یا پھر دوسرے کام کریں۔ تو مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ فرشتوں کا عبادت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان غیر ارادی طور پر ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے یا وقفے سے آنکھ جھپکتا ہے۔ ہر شخص دنیا کے سارے کام، محنت، مزدوری، کھیتی باڑی، تجارت، دکانداری، ملازمت، کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا سونا ہو یا جاگنا ہو،
چلنا ہو یا بیٹھنا ہو، یہ سارے کام انجام دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی لیتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اسے کوئی محنت اور کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی، اور نہ ہی کام کو اور ہاتھوں کو روکنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا عبادت کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے کہ وہ انسان کے سانس لینے اور آنکھ جھپکنے کی طرح بلا کسی تکلف کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید بھی کرتے ہیں، اور اپنی ڈیوٹی بھی دیتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اسی طرح بے اختیار جاری ہو جائے گی جس طرح اس دنیا میں کوئی انسان یا حیوان بغیر اختیار اور ارادہ کے سانس لیتا ہے۔ جس طرح کہ سانس لینا باقی کاموں کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طرح فرشتوں کا عبادت کرنا بھی ان کے دیگر فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آگے ارشاد فرمایا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان کفار و مشرکین نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، کیا وہ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ اور یقینی بات ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ اختیار، اور جو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا زمین کی کسی چیز کو معبود بنانا نہایت ہی حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ مشرک لوگ زمینی مخلوق میں سے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، پتھروں سے تراشے ہوئے بت تو قرآن حکیم کے نازل ہونے کے زمانہ میں عام تھے۔ بعض لوگ گنگا جمنا جیسے دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، چاند اور سورج، اور کچھ لوگ پانی کی بھی پرستش کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کے پجاری ہیں۔ برِ صغیر میں گائے، بلی، درختوں اور بندروں کے پجاری بھی مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے زمینی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے، تو کیا یہ معبود قیامت کے دن انہیں زندہ کریں گے؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قدرت تامہ کے مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اس لیے عبادت کا حق بھی صرف اللہ ہی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے نا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ آگے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے تو کائنات کا نظام یکسر بگڑ جاتا، زمین و آسمان اپنی موجودہ حالت پر قائم نہ رہتے۔ ایک سیر کے برتن میں ایک سیر ہی اناج وغیرہ سما سکتا ہے، اس میں دو سیر آپ نہیں ڈال سکتے۔ ایک جوتی میں اس کے بقدر ایک ہی پیر سما سکتا ہے، اور ایک شیروانی میں ایک ہی بدن، اور ایک نیام میں ایک ہی تلوار داخل ہو سکتی ہے، زیادہ کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ اور اگر زبردستی ان میں دو یا چند کو ٹھونسنے لگیں تو برتن وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر دو یا زیادہ خدا ہوتے تو نہ آسمان و زمین وجود پذیر ہوتے اور نہ دوسری مخلوقات، سب پہلے ہی مرحلہ میں درہم برہم ہو جاتے۔ مثال کے طور پر ایک معبود کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس کو فنا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں معبود آپس میں کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی قوت برابر سرابر ہے یا کم و بیش ہے۔ اگر برابر ہے تو اتفاق مشکل ہے، اور اگر کم اور زیادہ ہے تو پھر کمزور معبود عاجز ہوگا اور الہ بننے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو آخر کار ماننا ہی پڑے گا کہ الہ اور معبود صرف ایک ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، متصرف بھی ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور بھی۔ قدرت کا سارا نظام پورے قرینے اور نظم کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ ارض و سما میں، زمین اور آسمانوں میں کئی معبود ہوتے تو ان کا آپس میں تصادم ہو جاتا اور کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔ ویسے بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے ایک حریف کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بھی حکومت کرنے کا خواہش مند تھا۔ قتل کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مقتول مجھے بڑا ہی عزیز تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ دو سانڈ ایک خشک اونٹنی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو بھلا ہم ایک سلطنت میں کیسے اکٹھے رہ سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جاتا۔ تو یہ نظام ایک بہتر اور احسن طریقے سے کائنات کا چل رہا ہے، جو ثابت کر رہا ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ تبارک و تعالی جو عرش عظیم کے مالک ہیں ان چیزوں سے جو لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہیں، وہ مختار مطلق ہیں۔ عرش مخلوقات میں سب سے اعظم اور اشرف ہے، تو پس جو عرش کا بھی مالک اور پروردگار ہے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ اور رب العرش میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس میں کسی کی حصہ داری نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہیں کریں ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہم یسألون، بلکہ خود ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہ کیا۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان کر پھر اس کے بعد اللہ کے ماتحت چھوٹے خداؤں کو بھی تسلیم کیا جائے، اور پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بڑے خدا نے اپنے ماتحتوں کو بعض اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے ماتحت معبود، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کا تو کوئی ہے نہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ کارساز بنا رکھے ہیں اور انہیں اختیار دے دیا ہے کہ فلاں فلاں کام تم انجام دے دیا کرو۔ تو گویا کہ ایسے معبود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اختیارات سے لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ہر چیز کے مدبر اللہ رب العزت خود ہیں۔ سورۃ الف لام میم سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستیوں تک ہر چیز کا تدبیر کنندہ وہ پروردگار خود ہی ہے، اور کائنات کی نگرانی کرنے میں اللہ رب العزت کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ جب کوئی مشکل پیش ہی نہیں آتی تو پھر دوسروں کو اختیار کیوں دیا جائے؟ اس قسم کا عقیدہ پرانے مشرکین میں پایا جاتا تھا۔ حج کے موقع پر جب وہ تلبیہ کہتے تھے تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، البتہ آپ کے وہ شریک ضرور ہیں جن کے مالک تو آپ ہیں اور ان چیزوں کی بھی مالک آپ ہیں جن کا اختیار آپ نے انہیں دے رکھا ہے۔ گویا مشرکین لات و منات وغیرہ جو بت بنائے ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک اس لحاظ سے سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں بعض اختیارات دے رکھے ہیں اور وہ بھی حاجت روائی ہماری کر سکتے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو، کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے، وہ لاؤ، دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں ہستی کو فلاں فلاں اختیارات دے رکھے ہیں۔ اپنے دعویٰ کی تائید میں کوئی دلیل تو پیش کرو نا، کوئی عقلی دلیل پیش کرو، کوئی نقلی دلیل پیش کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس حد تک سچے ہو۔
مگر فرمایا کہ قیامت تک ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکے گی۔ اور آگے پھر قرآن پاک کی صداقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ھذا ذکر من معی، اس قرآن پاک میں میرے ساتھ والے لوگوں کا ذکر ہے، وذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ تو چنانچہ اگلے اور پچھلے سب اس بات پر متفق ہیں کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، نہ اللہ کے مقابلے کا کوئی ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو اختیار دے رکھے ہیں۔ یہ سارے جھوٹے الزام ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اور اسی جہالت ہی کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو مسترد کر دیا، اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے اور بیہودہ باتیں کرتے تھے، حالانکہ تمام آسمانی کتابیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر متفق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت نصیب فرمائیں اور بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔